شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روز غدیر کہ جب کہ ولایت علی علیہ السلام کا اعلان عام ہوا، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حاضر تھے بلکہ فرشتے بھی اس جشن کی مسرتوں میں شریک تھے۔ چنانچہ علامہ اہل سنت شہاب الدین ہمدانی اپنی کتاب مودۃ القربیٰ میں ایک روایت حضرت عمر کی زبانی بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں پس اس کا علی مولا ہے۔ اے پروردگار، دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو اسے دشمن رکھے، اور چھوڑ دے اسے جو اسے چھوڑ دے، اور نصرت دے اسے جو اسے نصرت دے۔ اے میرے پروردگار، تو میرا ان پر گواہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پہلو میں ایک نوجوان خوبصورت طیب خوشبو والا کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، اے عمر، سرور دین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی گرہ لگائی ہے کہ منافق کے سوا کوئی اسے نہ کھولے گا، بس تو اس کے کھولنے سے ڈرتا رہ۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے حق میں ارشاد فرمایا تو میرے پہلو میں ایک نوجوان سوندھی خوشبو والا موجود تھا۔ اس نے مجھ سے ایسے کہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، وہ شخص آدم کی اولاد میں سے نہیں تھا بلکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور میرے کہنے کی تاکید کرنے کے لیے آئے تھے جو کچھ میں نے تم سے علی کی نسبت کہا تھا۔ تو دوستو، اب اس روایت کی روشنی میں مولا کے معنی اور بھی روشن اور واضح ہو جاتے ہیں۔ میرے اہل سنت بھائیوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں مانے گا کہ حضرت عمر اور حضرت علی علیہ السلام اس وقت آپس میں دوست نہ تھے، بلکہ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت عمر کا گرم جوشی سے مبارکباد پیش کرنا ہی ان کی رفاقت کا ثبوت ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر مولا کے معنی دوست تھے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عمر سے ایسا مکالمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ تو پہلے ہی دوست تھے؟ یا تو یہ کہیے کہ حضرت عمر پہلے حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تاکید کی جو کہ آپ کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ باصورت دیگر مولا کے وہی معنی لیجئے جو مراد و مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہ حاکم۔ اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا کہ اے اللہ، دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھے، یا دشمن رکھ اسے جو اسے دشمن رکھے، یا چھوڑ دے اسے جو اسے چھوڑ دے، یا نصرت دے اسے جو اسے نصرت دے، اور پھر خدا کو گواہ ٹھہرانا، یہ تقاضا ہے کہ محکوم اور اطاعت گزار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دل سے وفادار ہو، کسی خوف یا ڈر یا طاقت وغیرہ سے مجبور ہو کر اطاعت مجبوری یا ریاکاری یا منافقت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام طریقے بروئے کار لائے جن سے مقصد کو تقویت و توضیح حاصل ہو سکتی تھی، اور حضرت عمر نے اس مسئلہ کا حل بھی کر دیا کہ مولا بن جانے کے بعد علی کو چھوڑ دینا، یعنی علی مولا سے گریز کرنا یا علی ولی اللہ سے نفرت کرنا خلاف حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کو چھوڑ دینے یا اللہ سے دعوت رکھنے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت بھائی حضرت عمر کی گواہی کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو مولا اور ولی اللہ بصر و چشم تسلیم کرتے ہیں، اور شیعہ ولایت علی کی باندھی ہوئی گرہ کی ہر دم ہر گھڑی علی ولی اللہ کہہ کر حفاظت کرتے ہیں، لیکن نواسب نہ تو حضرت عمر کی شہادت کا اعتبار کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تنبیہ کی کچھ پرواہ ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی تعلیم کو اہل سنت کی تعلیم ظاہر کر کے دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں۔